الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے حروف اصلیہ حروف زائدہ کا بیان۔ حروف اصلیہ حروف زائدہ کیسے پہچانے جائیں، ہم کیسے جانیں کہ یہ حرف زائد حروف زوائد میں سے ہے یا حروف اصلیہ میں سے ہے، پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، حروف زائدہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں، یہ سب آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 حروف اصلیہ و زائدہ کا بیان۔ سبق نمبر 3 حروف اصلیہ اور زائدہ کے بیان میں ہے۔ بتا رہے ہیں کہ کسی کلمے کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور ان کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمے میں موجود ہوں حروف زائدہ کہتے ہیں۔ جیسے لفظ کتابن میں کاف تا با حروف اصلیہ اور الف زائدہ ہے۔ حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمے کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ کہیں گے، اس کے علاوہ جو ہوں گے حروف زوائد کہلائیں گے، وہ حروف زائدہ میں سے کہلائیں گے وہ۔ اور مادے کے حروف ہیں کیسے، کس طرح ہم جانیں، وہ بتلائیں گے انشاءاللہ۔ کسی کلمے کے حروف اصلیہ و زائدہ کی پہچان کا طریقہ۔ کسی کلمے میں کون سا حرف حروف اصلی میں سے ہے اور کون سا حرف حروف زوائد میں سے ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح پہچانیں یہ حروف اصلیہ میں سے ہے، یہ حروف زائدہ میں سے ہے۔ اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمے کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے۔ جس کلمے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کلمے میں یہ حرف حروف اصلیہ ہے یا حروف زوائد میں سے ہے، سب سے پہلے اس کلمے کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے۔ صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، فا، غین اور لام۔ صرفیوں نے حروف کے وزن کو پہچاننے کے لیے 3 حرف کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، 3 حرف کو انہوں نے چنا ہے، جس کے ذریعے سے ہم حروف کا وزن پہچان سکتے ہیں، کلمے کا وزن جان سکتے ہیں کہ یہ کلمہ کس وزن پر ہے۔ لہٰذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، غین اور 1 یا 2 یا 3 لام ضرور ہوں گے۔ چاہے کوئی بھی کلمہ ہو اس میں یہ تینوں ضرور ہوں گے۔ فا، غین 1 لام ہوگا یا 2 لام یا 3 لام، ہو سکتا ہے کہ لام کہیں پہ 1 ہو، کہیں پہ 2 ہو، کہیں 3 ہو، لیکن فا غین تو ہونا، فا اور عین کا ہونا ایک ہی ہوگا، وہ 1 سے زائد نہیں ہوں گے۔ یہ تینوں حرف ہر کلمے میں ہوں گے، فا اور عین 1 ہوں گے، اور لام کبھی 1 ہوگا، کبھی 2 ہوگا اور کبھی 3 ہوگا۔ وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، غین اور 1 یا 2 یا 3 لام کی جگہ میں واقع ہوں گے وہ حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ ہم وزن معلوم کر لیں کہ سب سے پہلے یہ معلوم کر لیں یہ کلمہ کس وزن پر ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا یہ کلمہ فلاں وزن پر ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کلمے میں کون سا حرف فا کلمے کی جگہ میں ہے، کون سا حرف عین کلمے کی جگہ میں ہے، اور کون سا حرف لام کی جگہ میں ہے، یا پھر زیادہ حروف ہیں تو کون سے حرف 2 لام کلمے کی جگہ میں ہیں، اس طرح ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو حروف ہوں گے جو فا، عین اور لام کی جگہ میں آئے حروف اصلیہ کہلائیں گے، اور جو ان کے علاوہ حروف ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ جیسے ضرب بروزن فعل اور اکرم بروزن افعل، ان مثال میں
حمزہ، اس مثال میں حمزہ زائدہ ہے۔ دو مثال دیے، ضربہ بر وزن فعلا، اس مثال میں دیکھیں ضربہ یہ فعلا کے وزن پر ہے، یہاں پہ ضاد فا کی جگہ میں ہے، را عین کی جگہ میں ہے، اور با لام کی جگہ میں ہے۔ تو اس میں تینوں جو حرف ہیں لفظ ضربہ کے، کلمہ ضربہ کے 3 حرف ہیں، اور تینوں یہ حروف فا عین لام کی جگہ میں واقع ہیں، اور اس سے کوئی زائد حرف نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ بس 3 ہی حرف تھے، اور 3 حرف یہ فا عین لام کی جگہ میں واقع ہو گئے۔ جب واقع ہو گئے تو یہ حروف اصلی کہلائیں گے۔ اور ایک مثال دی اکرما، اکرما دیکھیں یہ افعلا کے وزن پر ہے، جب افعلا کے وزن پر ہے تو اکرما میں جو کاف ہے یہ فا کی جگہ میں واقع ہو گیا، اور را جو ہے یہ عین کی جگہ میں واقع ہوا، میم لام کی جگہ میں واقع ہو گیا۔ جب اکرما میں کاف را میم فا عین اور لام کی جگہ میں واقع ہو گئے تو شروع میں حمزہ زائد بچا۔ حمزہ جو ہے یہ نہ فا کی جگہ میں ہے، نہ عین کی جگہ میں ہے، نہ لام کی جگہ میں ہے۔ جب تینوں میں سے کسی کی جگہ میں نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ زائد ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ یہ حروف زوائد میں سے ہے، یہ حرف زائد ہے۔ اس طرح وزن معلوم کیا جاتا ہے، پہلے اس کا وزن معلوم کیا جاتا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد وزن کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کون سا حرف فا عین اور لام کلمے کے مقابل میں ہے، اس کی جگہ میں ہے۔ جو حرف فا عین اور لام کلمے کی جگہ میں ہوتے ہیں وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہوتے ہیں وہ حروف زوائد کہلاتے ہیں، حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ یہاں سے مصنف کچھ فائدہ بیان کر رہے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، موزون میں جو حرف وزن کے فا کلمے کے مقابل میں آئے اسے فا کلمہ، جو عین کلمے کے مقابل میں آئے اسے عین کلمہ، اور جو لام کلمے کے مقابل میں آئے اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ وزن کرنے میں موزون میں جو حرف فا کلمے کی جگہ میں آئے گا اسے ہم کہیں گے کہ یہ فا کلمہ ہے، جو عین کلمے کی جگہ میں آئے گا اسے ہم کہیں گے کہ یہ عین کلمہ ہے، جو لام کلمے کی جگہ میں آئے گا ہم کہیں گے کہ یہ لام کلمہ ہے۔ جیسے اوپر جو مثال دی تھی اس میں دیکھیں ضربہ پر وزن فعلا، یہاں پہ دیکھیں ضاد یہ فا کے مقابل میں ہے تو ہم کہیں گے کہ ضاد فا کلمہ ہے۔ اس طرح را عین کلمے کے مقابل میں ہے، عین کلمے کی جگہ میں ہے تو ہم کہیں گے کہ را عین کلمہ ہے۔ اس طرح با یہ لام کلمے کی جگہ میں ہے، لام کلمے کے مقابل میں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ با لام کلمہ ہے۔ فائدہ نمبر 2، حروف زائدہ 10 ہیں جن کا مجموعہ سألتمونیہا یا الیوم تنساہو ہے، یعنی جو زائد حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے۔ یہ جو 2 لفظ بتلائے، ایک تو کیا ہے سألتمونیہا اور دوسرا ہے الیوم تنساہو، دیکھ لیں دونوں میں جو حروف ہیں بس انہی حروف سے، یہ 10 حروف ہیں کل، انہی حروف سے جو حرف زائد آئے گا انہی سے آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور حرف کوئی اور حرف زائد نہیں ہو سکتا، کسی اور حروف میں سے کوئی حرف زائد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جو 10 حروف یہاں پہ لکھے ہیں جن کا مجموعہ یہاں لکھا ہے انہی حروف میں سے کوئی حرف زائد ہوگا۔ سألتمونیہا اس میں دیکھ لیں سین ہے، حمزہ ہے، لام ہے، تا ہے، میم ہے، واو ہے، نون ہے، یا ہے، ہا ہے، الف ہے وغیرہ، انہی حروف میں سے جو بھی زائد ہوگا انہی میں سے ہوگا۔ آئیے سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا حروف اصلیہ جو حرف مادے کے کلمے کے مادے کے حروف کے مقابل میں آئے اسے حروف اصلیہ، اور جو مادے کے حروف کے مقابل میں نہ آئے وہ حروف زائدہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے اسے اوپر پڑھا ہے، مختصراً یہ کہ سب سے پہلے اس کلمے کا وزن معلوم کرنا ہے کہ کلمہ کس وزن پر ہے۔ وزن معلوم کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا حرف فا کلمے کے مقابل میں ہے، کون سا حرف عین کلمے کے مقابل میں ہے، کون سا حرف 1 یا 2 یا 3 لام کلمے کے مقابل میں ہے۔ تو جو فا عین اور 1 یا 2 یا 3 لام کلمے کے مقابل میں ہوگا ہم انہیں حروف اصلیہ کہیں گے، اور جو اس کے علاوہ ہوگا اس سے ہم حروف
زائدہ میں سے استعمال کریں گے، کہیں گے کہ یہ حرف زائد ہے۔ سوال نمبر 3، فا اور عین اور لام کلمہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو فائدے میں بتلایا کہ جو حرف فا کلمے کے مقابل میں ہو اسے فا کلمہ، جو لام کلمے کے مقابل میں ہو اسے لام کلمہ، جو عین کلمے کے مقابل میں ہو اسے عین کلمہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، حروف زائدہ کتنے ہیں اور کون کون سے؟ حروف زائدہ 10 ہیں، آپ کو بتلایا، جس کا مجموعہ سألتمونیہا ہے، یعنی اس کے جو حروف ہیں سألتمونیہا میں جو حرف ہیں، جو حروف ہیں، وہ سب حروف زوائد میں سے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔